قرآن عظیم کی تفسیر میں آپ کئی روز سے مسلسل اخلاقیات کی تعلیم اور اچھی عادات اور بری عادتوں کی مذمت اور اخلاقیات کی اور اچھی عادتوں کی آپ تعریف سے بات کر رہے ہیں۔ منافقین کی علامتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ منافقین میں یہ علامتیں ہوا کرتی تھی اور یہ علامتیں ہوتی ہیں، اور یہ برائیاں منافقوں کی علامتیں ہیں، مسلمانوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی میں ہے تو ان برائیوں کو دور کر دینا چاہیے۔ معاشرہ، محلہ یا بستی، شہر، قصبہ، ملک اچھے تعلقات سے بحال ہوتے ہیں۔ تعلقات اچھے ہیں، معاملات اچھے ہیں، آپ کی عادات اچھی ہیں، آپ کے اخلاقیات اچھے ہیں تو خوشگوار زندگی ملتی ہے، امن آتا ہے، سکون آتا ہے، انصاف قائم ہوتا ہے، محبتیں قائم ہوتی ہیں، پریم، محبت، بھائی چارہ قائم ہوتا ہے۔ اور اگر عادتیں خراب ہیں تو پھر سکون بھی جاتا رہتا ہے، بدامنی پھیلتی ہے۔ اس لیے ایک رات دن عبادت کرنے والا، نماز کی پابندی کرنے والا، متقی پرہیزگار، وہ نیک ہے، اچھا ہے، مگر اس سے بھی بڑھ کر وہ ہے جس کے اخلاقیات اچھے ہیں۔ اگر آدمی نیک پرہیزگار ہے، متقی ہے، نمازی ہے، رات بھر عبادت کرتا ہو، دن بھر روزہ رکھتا ہو اور اس کی عادت اچھی نہ ہو، کسی کو گالی دیتا ہو، کسی کی چغلی کرتا ہو، کسی کی برائی کرتا ہو، کسی کا مذاق اڑاتا ہو، کسی کو حقیر جانتا ہو، حسد کرتا ہو، بغض رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو، تضاد اور فساد کی باتیں کرتا ہو، تو اس کی نماز، اس کی عبادت بھی اس کے منہ پہ مار دی جائے۔ اس لیے کہ اسلام میں اخلاق کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ آپ کی عادت اچھی ہے، آپ گھر والوں میں کیسے ہیں؟ اگر آپ گالیاں دیتے ہیں، بدتمیزی سے پیش آتے ہیں تو آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ تو ایک اچھا انسان بننے کے لیے اچھی عادتیں اپنانا ہوتی ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو اچھا کہے، اس سے اچھے نہیں ہوتے، اچھی عادت اپنانے سے اچھے ہوتے ہیں۔ تو جو منافقین کی مذمت میں جو آیات آئی ہیں، ان منافقین کی جو علامتیں اور ان کی جو برائیاں تھیں وہ یہی تھی کہ وہ منہ پر تانا مارتے، پیٹھ پیچھے چغلی کرتے، امانت پر خیانت کرتے، وعدہ کرتے تو وعدہ خلافی کرتے، بات کرتے تو جھوٹ بولتے، جھوٹی قسمیں کھاتے اور لوگوں کو نیک کاموں سے روکتے۔ یہ سب سے بڑی خرابی ہے۔ فرمایا مناع للخیر معتد اثیم، بھلائی سے بڑا روکنے والا، بے حد بڑا گناہگار، جو نیک کاموں سے روکتا ہے۔ اور نیک کاموں سے روکنا یہ منافقین کی عادت ہے۔ چنانچہ قرآن عظیم نے فرمایا مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ نیکی کی تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، خیر کی طرف بلاتے ہیں، حق کی دعوت دیتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ اور منافقین کی عادت ہے کہ وہ برائیوں کی طرف بلاتے ہیں اور نیک کاموں سے روکتے ہیں، انتشار پیدا کرتے ہیں۔ قرآن عظیم نے فرمایا ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں یہ سب ایک ہی ہیں، ایک ہی تھیلے کے چچے بٹے ہیں۔ یأمرون بالمنکر، جو برائی کا حکم دیتے ہیں، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، اور نیک باتوں سے روکتے ہیں۔ برائی کا حکم دیتے ہیں،
کاموں سے روکتے ہیں۔ انہی کے لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے اللہ نے وعدہ کیا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ان سے کہ اللہ انہیں جہنم میں ڈالے گا، کفار کو بھی، مشرکین کو بھی اور منافقین کو بھی دوزخ میں ڈالے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ یہ دوزخ میں عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ تو یہ جو سماج میں برائیاں پھیلتی ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نیکی کی دعوت نہیں دیتے۔ نیکی کی طرف لوگوں کو بلانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ آپ کسی کو نماز کی طرف بلائیں، دین کی طرف بلائیں، تو آپ کے پاس تو وہ قابلیت نہیں ہے، تو جو نیکی کی طرف بلانے والے ہیں ایسے بندے پیدا کریں اور ایسے بندوں کا ساتھ دے، تعاون کریں۔ اس کا ایک طریقہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا ہے وہ ہے مدرسہ، دینی ادارہ، جس سے دین کی دعوت ہوتی ہے، حق کی تعلیم ہوتی ہے اور نیکی کی دعوت ہوتی ہے۔ یہی قرآن نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو کہ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہیں بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے کہ تم برائی سے روکتے ہو اور اچھائی کی تعلیم دیتے ہو۔ تو برائی سے روکنا، اچھائی کی تعلیم دینا، اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، اس کا انتظام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو ہمارے لیے فرض ہے، ضروری ہے کہ ہمارے سماج میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو دین کی خدمت کریں، لوگوں کو اچھی تعلیم دیں، درس و تدریس کا کام کریں، قرآن کی حدیث کی تعلیم دیں، دین کی تعلیم دیں اور لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کریں۔ عوام کا یہ کام ہے کہ ان کا ساتھ دیں۔ اب جو لوگ دین کے کام میں ساتھ نہیں دیتے ہیں وہ بھی دین سے روکنے والے ہیں، بھلائی سے روکنے والے ہیں، اور یہ بھی منافقوں کی عادت تھی کہ وہ منافقین اچھے کاموں سے روکا کرتے تھے۔ اس لیے کہا وہ بہت بڑا گناہگار، مناع للخیر معتد اثیم، بھلائی سے روکنے والا بہت بڑا گناہگار ہے، وہ گناہگار بھلائی سے روکنے والا۔ اچھا، مال اور دولت یہ بھی انسان کے آزمائش کا ذریعہ ہے، یہ بھی امتحان ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو یہ بھی آزمائش ہے اس کی۔ اللہ نے مالا مال کیا ہے، دولت دی ہے، تو وہ اللہ کا شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، غریبوں کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ بھی اس کی آزمائش ہے۔ اور جو غریب ہے، جس کے پاس مال اور دولت نہیں ہے اتنا، تو اس کی بھی آزمائش ہے کہ وہ بندہ اس پہ صابر ہے کہ نہیں ہے، صبر کرتا ہے اپنے رب کی عطا پہ، اپنے رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے، یا بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، حرام کی طرف جاتا ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ تو مکے کے مشرکین کے پاس مال بہت تھا، اس سے آگے کی آیت کی بھی تفسیر ہو چکی ہے، اور جو مال کی بات آئی تو مال کی تفسیر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل سے آپ سے بات کریں گے کہ مال کا ذکر جو آیا، تھوڑی سی تفسیر اس کی سماعت کر لیں کہ فرمایا کہ اس پر کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے، وہ اس کے پاس مال ہے، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں، مذاق اڑاتا ہے، حق بات کا مذاق اڑاتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو سنتا نہیں، پیٹ پھیرتا ہے۔ تو مشرکین مکہ کے پاس بہت مال، بہت دولت، لیکن وہ سرکشی سے باز نہیں آتے تھے، اپنی دولت پر گھمنڈ کرتے، تکبر کرتے، غریبوں پہ ظلم کرتے، کمزور پر ظلم کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی
فرمایا مولا ان پر ایسا قحط نازل فرما جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا، یہ قحط میں مبتلا ہو جائے تو ان پر جو مالدار تھے، دولت والے تھے، پھر ان کی دولت سب ختم ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایسا قحط آیا کہ مشرکین مکہ اتنے غریبی اور تنگی میں آ گئے کہ مردار کی ہڈیاں تک کھا لیتے، کچھ نہیں ملتا تھا کھانے کے لیے، اتنی غربت ان کے اوپر طاری ہے، مال پر گھمنڈ کا تکبر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں ایک تو اس نے جو گستاخی کی اور اس طرح سے وہ اتراتا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور پاگل کہا، اپنے بیٹوں پر، اپنے مال پر، اپنی دولت پر اتراتا تھا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ دیکھو مال اور دولت پر اترانا، غرور کرنا، گھمنڈ کرنا اور اس سے غریبوں کا حق نہ دینا، اس مال میں سے اللہ کی راہ میں نہ دینا کتنا بڑا نقصان ہے اس میں، اس پر مت اتراؤ، یہ اللہ ہی نے دیا ہے، زندگی اللہ دیتا ہے، موت اللہ دیتا ہے، مال اور دولت، غریبی، امیری سب اللہ کی طرف سے ہے۔ جس پروردگار عالم جل جلالہ و عظم جلالہ نے تمہیں مال اور دولت سے نوازا ہے، تم اسی کی نافرمانی پر اترے ہوئے ہو اور تکبر کرتے ہو، غرور کرتے ہو۔ فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین، بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا اس باغ والوں کو جانچا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس کھیت کو کاٹ لیں گے، انہیں جانچا، ان کا امتحان لیا، ان کو امتحان آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ جانچا کیسا؟ جیسا ہم نے ان باغ والوں کو جانچا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے کفار و مشرکین مکہ کو مال اور دولت شکر ادا کرنے کے لیے دی تھی، نہ کہ تکبر سرکشی کے لیے۔ تو جب انہوں نے تکبر کیا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی موڑ لی تو ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرما لی اور ان پر قحط مسلط کر دیا۔ باغ والوں کا جو واقعہ ہے مختصر یہ ہے کہ ایک نیک بندہ تھا، اس کے پاس ایک بہت بڑا باغ تھا، وہ اس باغ میں سے غریبوں کا حق نکالا کرتا تھا، اور اس باغ سے پھل گرتے تو وہ سارے پھل غریبوں کو دے دیا کرتا تھا اور اپنے اصل مال میں سے بھی ان کا حصہ اس نے مقرر کیا تھا، بہت اللہ کی راہ میں دیتا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسے مالا مال کرتا تھا، نوازتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے 3 بیٹے تھے اور ان 3 بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے والد صاحب تو بہت صدقہ خیرات کرتے تھے، ہمارے خرچ زیادہ ہیں، اگر ہم بھی کریں گے تو غریب ہو جائیں گے، مال بہت گھٹ جائے گا۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی اور انہوں نے صدقہ خیرات جو باپ کرتے تھے وہ صدقہ خیرات کرنا چھوڑ دیا، بند کر دیا، لالچ میں آ گیا۔ انہوں نے کہا ہمارا تو مال بہت ہے، یہ باغ ہمارا اپنا ہے اور یہ باغ ہمیں کہاں ہم اس طرح سے غریبوں کو دیں گے تو بہت کم ہو جائے گا۔ جیسے آج کل لوگ غلہ اٹھا کے لاتے ہیں، گیہوں لاتے ہیں، فصل اٹھاتے ہیں، اس میں سے عشر نہیں نکالتے، خود ہی کھا جاتے ہیں، جبکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے عشر واجب کیا، ضروری ہے وہ۔ آپ گیہوں لاتے ہو مدرسے میں دیا کرو، اس میں سے عشر نکالا کرو، خود ہی سب رکھ لیتے ہو گھروں میں، اللہ کی دی ہوئی فصل کو خود ہی رکھ لیتے ہو، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یہ ظلم کسی اور پر نہیں، تم اپنے آپ پر کرتے ہو، اپنے بچے پر کر رہے ہو کہ جو اللہ نے اس میں حصہ مقرر کیا ہے وہ بھی تم ہی رکھ لیتے ہو، کھا لیتے ہو۔ تو کم سے کم اس میں سے عشر نکالا کرو، مدرسے میں دے دیا کرو، غریبوں کو دے دیا کرو، اور اب تو غریب بچے بھی مدرسے میں رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ان کو دے دیا کرو۔ تمہارے لیے یہ بھی آزمائش ہے
فصل آ جاتی ہے اور فصل ساری کی ساری گھر میں رکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، خوف کرو۔ یہ وہی واقعہ ہے، انہوں نے دل میں خیال کیا کہ ہمارا مال تو کم ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوا؟ صبح رات کو انہوں نے ارادہ کیا صبح کو باغ کے پھل توڑیں گے، تو توڑنے کا ارادہ کیا کہ صبح کو توڑیں گے۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا انشاءاللہ تعالیٰ صبح کو توڑیں گے، بھول گئے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو، اللہ کا شکر کرنا بھول گئے، اور پھر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آگ بھیجی، سارا باغ جل گیا اور سب کھیتی سب ختم ہو گئی، جل کے خاک ہو، برباد ہو گئی۔ اب یہ صبح کو بڑی خوشی خوشی جا رہے ہیں اور آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ جلدی چلو، کوئی مسکین کوئی غریب نہ آ جائے، پھر اس کو دینا پڑے گا، اس لیے جلدی کرو فصل کاٹنے کے لیے اور پھل توڑنے کے لیے۔ جلدی جلدی یہ فصل توڑنے کے لیے گئے، جا کے دیکھا تو باغ تو برباد ہوا پڑا تھا، سب کھیتی پھل جل گئے، پتے جل گئے، پیڑ جل گئے، سب برباد ہو گیا۔ کہنے لگے یہ تو ہمارا نہیں ہے، ہم تو غلط جگہ آ گئے۔ جب دیکھا تو پھر افسوس کرنے لگے یہ تو ہمارا ہی باغ، ہائے افسوس ہم نے غلط کیا۔ پھر وہ پچھتانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے جیسے انہیں جانچا تھا، انہوں نے ان کی مثال کو یاد کرو، انہوں نے ہماری راہ میں دینے سے گریز کیا، ہماری راہ میں خرچ کرنے سے گریز کیا، تو ہم نے کیا کیا؟ ان کے سارے باغ ہی کو ہلاک کر دیا۔ پھر ان بچوں نے توبہ کری سچے دل سے، اور توبہ کرنے کے بعد میں تائب ہوئے اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار عالم ہم توبہ کرتے ہیں، ہم نے اپنے باپ کا طریقہ چھوڑ دیا تھا، ہمارے باپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، اللہ کی راہ میں دیتے تھے۔ اے مالک مولا، سب تیری ہی عطا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے، ہم نے ناشکری کی تو تو ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ واقعہ میں نے مختصر سا آپ کو بتا دیا، کیونکہ واقعہ بیان کرنے کا یہ وقت نہیں ہے، اور جنگ بدر کا بھی 17 رمضان میں ہے، تو جنگ بدر کے تعلق سے بھی بیان کرنے کا اتنا وقت نہیں ہوتا ہے۔ تفصیلی واقعے ہیں جن کو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے کم سے کم اتنا وقت چاہیے، درکار ہے۔ تو ایک مفہوم میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی اس آیت کا پیش کر دیا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیات پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، صدقہ خیرات کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔